تمام سامعین کی خدمت میں سلام و آداب پیش کرتی ہوں۔ میں آسیہ بانو، جنرل سیکریٹری آف آل کارگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی، آج کے اس اہم سیمینار کی میزبانی کی فرائض انجام دے رہی ہوں اور آپ سب کا آج کے اس پروقار اور علمی محفل میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ آج کا یہ پروگرام لداخ اور بلٹستان میں مشرق کی ابتدا اور ارتقاء کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ادبی نشست نہیں بلکہ ایک کوشش ہے کہ ہم اس عظیم روایت کو سمجھیں، محفوظ کریں اور نئی نسل تک منتقل کریں۔ وہ روایت جس میں کربلا کی سچی تصویر، درد کی شدت اور عشق اہل بیت کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے علمی اور ادبی شخصیات موجود ہیں جو اپنے علم اور تجربے سے ہمیں مستفید کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس محفل کا آغاز کلام الہی کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں ناظر حسین کو کہ وہ اسٹیج پر آئے اور کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صل لربك وانحر، إن شأنك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على رسول الله وآله الأطهار۔ شکریہ ناظر حسین۔ میں گزارش کرتی ہوں پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہمارے مقررین سے کہ آپ سب اسٹیج پر تشریف لائیں اور محفل کو رونق بخشیں۔ نام بتائیں گے کون کون ہے؟ جی، سب سے پہلے میں گزارش کرتی ہوں جناب محترم جناب کاچو اسکندر خان صاحب کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتی ہوں محترم جناب آخوند اصغر علی بشارت صاحب کی کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتی ہوں محترم جناب رضا احمد بڑگامی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اب میں گزارش کرتی ہوں محترم جناب فیروز احمد ربانی صاحب سے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب محفل کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہوئے میں دعوت دیتی ہوں آسیہ بانو کو کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور استقبالیہ تقریر پیش کریں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم سب یہاں ایک خوبصورت مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں آپ تمام معزز مہمانان، مقررین، شرکاء اور آداب دوست حضرات کو آج کے اس بابرکت اور علمی پروگرام میں خوش آمدید کہنا میرے لیے باعث مسرت اور فخر ہے۔ ہم آپ کی آمد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کی موجودگی اس پروگرام کی شان اور برکت ہے۔ آج کا یہ پروگرام تمام کرگل اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دلی کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا موضوع ہے بلتستان اور لداخ میں مرثیہ کی ابتدائی اور ارتقاء پر غور و فکر اور مکاملے کے لیے۔ یہ نہ صرف ہمارے ادبی روایات کا اظہار ہے بلکہ ہمارے تہذیب اور اجتماعی شعور کے بھی عکاسی کرتا ہے۔ ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے محترم مقررین کو، جناب کاچو اسپندر خان صاحب، آئی ایس آفیسر، شاعر و ادیب، جن کی علمی و ادبی خدمات ہمارے لیے مشعل رائے ہے۔ جناب آخوند اصغر علی بشارت صاحب، پدما شری ایوارڈ یافتہ معروف بلتی شاعری و ادیب، جن کا کلام اور کام بلتستان کی زبان و ادب کے نمائندہ ہے۔ جناب فیروز احمد ربانی صاحب، ریسرچ اسکالر، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جن کی علمی تحقیق مرثیہ کی ادبی پہلو پر روشنی ڈالے گی۔ جناب رضا امجد بڈگامی صاحب، معروف شناس شاعر و ادیب، جن کی موجودگی شناس زبان و ادب کی نئی جہت دے گی۔ یہ سیمینار نہ صرف علمی بحث و مباحثہ کے موقع فراہم کرنا ہے بلکہ ہمارے ثقافتی وراثت کو محفوظ کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ ہماری جانب سے یہ ایک ادنی سی کوشش ہے، اپنی زبان اور ادب کو سمجھنے کی جانب ہو سکتا ہے۔ اس کوشش میں بہت سی خامیاں رہی ہو اور بہت سی باتیں رہی ہو، اس لیے آپ سب سے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ ہماری لغزشوں کو درگزر کرتے ہوئے اپنے نیک رائے اور منفی مشوروں سے ضرور نوازیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ آج کی اس نشست ہم سب کے لیے علمی، فکری اور روحانی اعتبار سے مفید اور یادگار کا ثابت ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سیوان۔ اب میں مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں محترم جناب محمد جاوید صاحب سے کہ وہ مقام خطاب پر تشریف لائیں اور مشرق خانی سے محفل کو پرسوز بنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ مرثیہ فریاد زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھونے میمون چون زم سے صلاح لپاری کا کھربے نمپو کھرے زینا شیر وقت لیلے کوک سے دخون زیوری بدل جن چاہ گورے زنا شہدائی پریا تم نزیز بارے خدایا ناز یا لا شکر بے یا تدبی فلا چھپن سون اسرنا یولت سون
postore zena Sningla me jene ni mamuzin Esrimola guame Go met panar weka Mede sumnar el jab Mendogika Erzik zereng mikpa La pos kore zena Zampal labore zatika Kyofi destrimo Zena ponga mina Nga biskya ngawe kakaleyo Shafana mimo Fases kore zena Zese nehre furati rolalten Nimo alamda Gerat po inayo Dushen manish magi Chise kere Hal hala benche Skilla bore zena Allah na'udhu qawmi zalim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. अब मैं दावत दी थी वो इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रर जनाब मुहतरम फैरोज अहमद रब्बानी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और अपनी ख़यालत का इज़हार करें। इनका इस्तक़बाल दुरूद से करें। बल मोहम्मद वाले أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون آج کی اس پروگرام کے عزیز مہمانان گرامی قدر جناب کاچو اسفندیار خان صاحب اور کرگل کی سرزمین اور بالخصوص بلتی ادب کے ایک عظیم درخشاں ستارے کا نام جناب آخوند بشارت حسین صاحب شنا زبان و ادب کے ایک نامور سپاہی شاعر و ادیب جناب رضا امجد بڑگامی صاحب صف اول میں بنی ہاشم کی نمائندگی کرتے ہوئے آغا ہادی صاحب اور میمنہ و میسرہ میں بیٹھے ہوئے اکثر کے تمام جوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو مرثیہ کے عنوان پہ رکھا گیا ہے خود صفدر صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائیے آغا صاحب کے لیے ایک بہترین ساتھی ایک صلوات جیسے ان سے استقبال کریے آپ محمد وآل محمد۔
مرثیہ میں ان تمام بہترین شعراء اور خطباء اور ادباء کے درمیان صرف ایک تمہید کی حیثیت سے کھڑا ہوا ہوں. نہ کوئی طویل مقالہ پڑھنا ہے، نہ کوئی طویل بحث کرنی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے میرے دوست، احباب، بھائی بہن جو موجود ہیں، انہیں صرف لفظ مرثیہ اور مرثیہ کے بارے میں تھوڑی سی جھلک آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہوں گا. دیکھیے، مرثیہ جو لفظ رثا سے نکلا ہے، رثا غم، آہ و فغاں جب شعر کے قالب میں ڈھل جائے تو مرثیہ ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ دنیا میں پہلا مرثیہ کب کہا گیا، کب لکھا گیا، کس زمان میں لکھا گیا، لیکن اتنا ضرور ہے بشریت کی تاریخ میں روئے زمین پر جب اس بشر کی تاریخ پہ ہم اور آپ نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک باپ ملتا ہے جو اپنے بیٹے کے قتل میں مغموم ہو کر جن کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، دل کی آہ و فغاں، لہجے کا وہ درد، صفحے ہستی پر شاید وہ پہلے حروف تھے جنہیں مرثیہ کہا جانا چاہیے، اور یہ پہلا مرثیہ گو روئے زمین پر حضرت آدم تھے، اور جس پر مرثیہ کہا وہ ان کے بیٹے شہید اول تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. دنیا کی پرانی زبانوں میں بہت ساری زبانیں ہیں، جن میں پرانی مشہور زبانوں میں عبرانی زبان ہے. عبرانی زبان میں جس زبان میں توریت نازل ہوئی، اس توریت کے اندر حضرت داؤد کا ایک مرثیہ ہے، اور وہ مرثیہ اور کسی پر نہیں بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرثیہ سید الشہداء خامس علیہ ابا عبداللہ الحسین پر موجود ہے، اور اس کا شعر یہ ہے: اے القمہ تیرے کنارے محمد کا نواسا پیاسا مارا گیا. یہ داؤد کا مرثیہ توریت میں عبرانی زبان میں ہے. اور عبرانی زبان میں جب آگے آپ سفر کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ انجیل کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، بک آف لیمنٹیشن، مرثیوں کا ایک باب موجود ہے. جروسلم جب برباد ہوا، جروسلم جب ویران ہوا، جروسلم کی فضاؤں میں وہ دھواں اڑنے لگا، آہ و سسک جو ہے معاشرے میں چا بجا آپ کو سنائی دینے لگا، تو اس وقت میں یہ مرثیہ قلم بند ہوا جو بائبل میں موجود ہے، اور جس مرثیے کو حضرت یرمیہ کا مرثیہ کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے. ماہرین لکھتے ہیں کہ پرانی زبانوں میں ہمارے اس ملک کی عظیم ترین زبان سنسکرت ہے، جو ہند آریائی زبانوں کی ایک ماخذ کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، اور اسی کی ایک شاخ شناہ زبان بھی ہے. سنسکرت کے تمام ادب کو اب جب سامنے رکھتے ہیں، تلسی داس سے لے کر ملک محمد جائسی تک کے ادب کو جب آپ معائنہ کرتے ہیں، رام چرت مانس سے لے کر ملک محمد جائسی کی پدماوت تک کے تمام ادب میں جو اس کے اندر رزمیے کے عناصر ہیں، آہ و غم و فغاں کے تمام عناصر ہیں، وہ رزمیے اور مرثیے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جب آپ ان دنیا کے تمام زبانوں کے سفر کرتے ہوئے آپ انگریزی زبان و ادب کی طرف جاتے ہیں، انگریزی زبان و ادب میں بھی یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بزرگ تو جانتے ہیں، میں بچوں اور جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مرثیہ بہت ہی مظلوم صنف ہے ہمارے درمیان، اس لیے کہ اس کو صرف اور صرف جو ہے مذہب اور مذہبی چند دنوں کے لیے ایک امانت کے طور پہ رکھا گیا. اس کو ثقافت، ادب اور تہذیب کی طرح اس کو گلے لگانے والا آج ہمارے درمیان نظر نہیں آتا ہے. اور یاد رکھیے انگریزی میں بھی یہ ایلیجی جسے آپ مرثیہ کہتے ہیں، کیسا مرثیہ ہے؟ انگریزی میں دیکھیے آپ، یہ لفظ اطالوی لفظ ایلیجس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہی مرثیہ ہے، آہ و فغاں ہے، آہ و فغاں پہ مبنی اشعار کہنا ہے. کیسا مرثیہ ہے؟ جب شاعر ویران قبرستان میں پہنچتا ہے، آبادیوں سے دور، انسانوں کی چہل پہل سے دور، شور و فغاں سے دور، ایک انسان ڈرتا، سہمتا، گھبراتا ہوا، انسانیت سے پریشان ہو کر سکون کی تلاش میں جب بھٹکتے بھٹکتے کسی
چرچ کے قبرستان میں پہنچا تو قلم اٹھا کے اس نے ایک مرثیہ لکھا جو انگریزی ادب کا مشہور مرثیہ قرار پایا، اور اس کا لکھنے والے تھامس گرے صاحب تھے۔ 1751 میں ایک مرثیہ رقم ہوا ایلیجی ریٹن ان دا کنٹری چرچ یارڈ۔ بہترین مرثیہ، پورا مرثیہ بہت طویل مرثیہ ہے، لیکن اس کا ایک بند جو ہے بڑا خوبصورت بند ہے اس مرثیے کا۔ وہ کہتے ہیں دا پاتھ آف دا گلوری لیڈ بٹ ٹو دا گریو، یعنی شہرت و عظمت کے سارے راستے آخر قبر تک جاتے ہیں، آخر قبر تک جاتے ہیں۔ قبر کے سناٹے کو، امیر و غریب کی آخری منزل کو، شاہ و سلاطین و حکام و محکوم سب کے آخری انجام کو دیکھ کر انگریزی زبان میں جب یہ مرثیہ قلم بند ہوا تو بڑا مشہور ہوا، اور اس طرز کو اپنا کے انگریزی زبان میں جب شخصی مرثیے لکھے گئے، سماجی مرثیے لکھے گئے، اور مرثیوں پر تنقید کرتے ہوئے انگریزی زبان کے مشہور شاعر شیلی نے ایک مرتبہ کہا، غم انگیز جذبات نہ ہوتے تو ہماری شاعری کسی قدر لائق نہ رہ جاتی۔ یہ ان کے بیانات تھے۔ اب دیکھیے اب اس سرزمین ادب میں اب جب آپ اپنے سفر کو آگے دوام دیتے ہیں، انگریزی سے جب آپ عربی کی جانب جاتے ہیں، عربی میں جب یہ سفر پہنچتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اسلام سے قبل بھی شخصی مرثیوں کا رواج تھا، شاعر بھی تھے، شاعرات بھی موجود تھیں۔ مشہور شاعرہ خنسا جس کا تذکرہ ہے، اپنے بھائی کی موت پر شعر کہتی ہے، وما یبکیک مثل اخیک سخر، سخر کی موت پر اس نے مرثیہ لکھا، اور یہ مرثیہ اتنا طویل ہوا۔ جب عرب کی سرزمین پر پہنچا تو اب عرب کی سرزمین پر بنی ہاشم کی جب اسے سرپرستی حاصل ہوئی، اس بنی ہاشم کی ایک عظیم معلمہ محدثہ کی بارگاہ میں جب یہ مرثیہ پہنچا تو اس کی بارگاہ سے یہ مصرع صادر ہوئے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالی۔ اور یہ مرثیے جب زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے صادر ہوئے تو اب آہو فغا کا وہ مشہور زمانہ برپا ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اب زہرا کی گریہ و بکا لوگوں کے لیے برداشت کے لائق نہ رہی۔ زہرا نے مرثیے کی بنیاد بھی رکھی اور ماتم سرا یعنی بیت الاحزان ماتم سرا کی بھی بنیاد رکھی، اور اس طرح سے یہ سفر آگے جاری ہوا۔ علی بن ابی طالب نے مرثیہ لکھا، خود رسول نے مرثیہ لکھا، اہل بیت کے مرثیے لکھے گئے، لیکن یاد رکھیے مرثیے کا سفر جب چلتا کربلا تک پہنچا۔ ہاں، یہاں درمیان میں ایک اہم بات ضروری ہے، ابھی کربلا کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ مرثیے کی روایت میں ایک اور بات ملتی ہے، وہ یہ متمم بن نویرہ مشہور عرب کا شاعر ہے، مرثیہ لکھتا ہے، اپنے بھائی پر بھی مرثیہ لکھا۔ خلیفہ دوم کے بھائی کا جب انتقال ہوا اس نے گزارش کی خنسا سے اور متمم بن نویرہ سے کہ اس کے بھائی پر مرثیہ لکھا جائے۔ متمم بن نویرہ نے خلیفہ دوم کی گزارش پر مرثیہ تو لکھا، لیکن مرثیے میں وہ بات نہیں بن پائی۔ خلیفہ دوم نے متمم سے کہا، تم نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا تو اتنا شاندار لکھا، اتنا زبردست لکھا، آہو فغا سے بھرا ہوا لکھا، سوز و گداز سے لبریز لکھا، میرے بھائی کا مرثیہ ایسا نہ ہو پایا۔ تو ایک مرتبہ متمم نے کہا، وہ آپ کے بھائی کا مرثیہ تھا، میں نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا تھا۔ اور یہیں پر ناقدین مرثیہ نے ایک جملہ لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مرثیہ کے ناقدین کہتے ہیں، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر مرثیہ کہنے والے کو آنکھوں کو فرات بنانے سے پہلے دل کو کربلا بنانا ضروری ہے۔ یہ مرثیے کا سفر جب کربلا کی سرزمین پر وارد ہوا تو ایسا سفر قیامت کا برپا ہوا کہ ہر قدم ہر روز مرثیے کے باب میں ایک نیا باب ایک نیا صفحہ اضافہ ہوتا ہوا۔ قرآن کربلا میں، سوز کربلا میں، مرثیوں کی کتاب میں، مرثیوں کے دیوان میں اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ اور کیسا اضافہ ہوتا ہے؟ کبھی علی اکبر کو بھیج کر شاہ کہتے ہیں علی الدنیا بعدک الافا مصرع ہوا، اور کبھی بھائی کی شہادت پر کمر تھام کے کہتے ہیں کہ بھائی تمہاری شہادت نے میری کمر توڑ دی۔ مرثیوں کی آہو فغا ہے۔ کبھی 11 محرم
محرم کو یہ قافلہ شہداء کے درمیان مقتل میں کھڑا ہوا۔ اس کربلا کی وارث زینب کہتی ہے بیابی المحموم حتی قضا بیابی المحموم حتی مضا۔ مرثیوں کی عمارت کھڑی ہو رہی ہے، زینب مرثیہ پڑھ رہی ہیں، اور یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا پہنچا، کربلا سے پھر جب مدینے آیا، بشیر آگے آگے مرثیہ پڑھ رہا تھا، لیکن علی کی بیٹی صاحب نہج البلاغہ کی بیٹی پیچھے پیچھے ایک مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ وہ مرثیہ کیا تھا؟ مرثیہ ام البنین کا، ام کلثوم کا مرثیہ تھا۔ یا مدینہ جدنا لا تقبلینا ومن سحر اللیالی قد امینا، اے میرے جد کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر۔ کیا ہو فغا تھا؟ یہ ام کلثوم کا مرثیہ تھا۔ یہ مرثیے کس طرح سے آگے بڑھے، کس طرح سے آگے بڑھے، کس طرح سے آگے بڑھے؟ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے شعراء کی، ویسے تو شاعروں کی جو ہے شاعروں کی اتنی پذیرائی نہیں ہوئی، لیکن خاص کر شعراء میں، بالخصوص شعراء میں، مرثیے کے شعراء، قصیدے کے شعراء، اہل بیت کی شان میں جو حق گوئی کے لیے شعراء نے قلم اٹھایا تو ایسا ان کو پذیرائی کی، کبھی خلعت عطا کیا، کبھی انعام عطا کیا، کبھی اکرام عطا کیا، کبھی عزت عطا کی، کبھی مقام عطا کیا، اتنا بلند مقام عطا کیا، اور اس حد تک عطا کیا کبھی بلا کے امام رضا دیبل سے مرثیے کہلواتے ہیں، اور کبھی جب کمی بیشی لگتی ہے تو خود اس پر مصرے لگاتے ہیں۔ یہ مقام تھا مرثیے کا جہاں خود اہل بیت کی سرپرستی حاصل رہی۔ اور پھر جب یہ مرثیے کا سفر عربی سے فارسی کی جانب گیا تو فارسی کی لچک، فارسی کی شیرینی، فارسی کی بلند آہنگی نے اس مرثیے کے سفر کو اور دوام بخشا۔ اور کیسا دوام بخشا؟ اس زبان کے اندر عرفی، جامی، محتشم اور دیگر تمام منوچہری تک کے مشہور مرثیہ خان نکلے، جن میں سب سے بڑا نام محتشم کاشانی کا ہے۔ محتشم کاشانی کتنا بڑا شاعر ہے، اپنے بیٹے کے مرنے پہ مرثیہ لکھا، اتنا زبردست مرثیہ لکھا، فارسی شاعری کا بڑا معرکۃ الآراء مرثیہ لکھا۔ خواب میں رات کو امیر المومنین آئے، امیر المومنین نے شکایت کی محتشم اپنے بیٹے پہ مرثیہ لکھتے ہو، میرے بیٹے پہ مرثیہ نہیں لکھتے۔ محتشم پریشان ہوا، میں لکھوں تو کیا لکھوں؟ دوسری شب پھر سے امیر المؤمنین خواب میں آئے اور پھر کہنے لگے محتشم تم نے میرے بیٹے پہ مرثیہ نہیں لکھا۔ ایک مرتبہ محتشم کہتا ہے یا علی آپ کے بیٹے پہ اتنے مصائب ڈھائے گئے، اتنے مظالم ڈھائے گئے، میں سوچتا ہوں لکھوں تو کیا لکھوں۔ اور یہ فارسی کی تاریخ میں بڑی دلچسپ بات ہے، محتشم کے حشم کو شاید بڑھایا امیر المومنین کی نظر نے، جب امیر المومنین نے کہا محتشم گھبراؤ مت، محتشم میں تمہیں مصرع دے رہا ہوں۔ پہلا مصرع باب العلم اور باب الحکمت کی جانب سے محتشم کو عطا ہوا، اور ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں باز ان چشورش است کہ در خلق عالم است، کیا شور و فغاں ہے، کیا بکا ہے۔ اس مصرے پہ جو مشہور مرثیہ لکھا کاشانی کا، آپ سب جانتے ہیں، اہل ادب جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑا مشہور مرثیہ تھا۔ فارسی سے جب یہ مرثیے کا سفر گزرتا ہوا ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا، یہاں دکن کی سرزمین میں قلی قطب شاہ، سراج، واقف اور نہ جانے قلی قطب شاہ اور مرزا کتنے لوگوں نے مرثیے کہے، لیکن ابھی مرثیے جنوبی ہندوستان میں دکن میں غزل کی حیت میں تھے، مرثیے لکھے جا رہے تھے۔ مرثیے کا سفر دھیرے دھیرے شمالی ہندوستان کی طرف بڑھتا ہے، اور جب یہ شمالی ہندوستان میں پہنچا، یہاں مرثیے کے 4 عناصر کی بارگاہ میں جب مرثیہ پہنچا، یہ 4 عناصر کون ہیں؟ میر خلیق، میر ضمیر، فصیح اور چھنو لال دلگیر۔ اور مرثیہ جب شمالی ہندوستان تک پہنچتا ہے، یہاں اہل ہنود بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مرثیے کے اندر انسانی اقدار، اخلاقیات، انسانیت، آہ و فغاں اور ایسے محبت کے ایسے خوبصورت عناوین پوشیدہ تھے کہ ایک ہندو شاعر چھنو لال یہ بھی حسین کا دلگیر ہو کے رہ گیا، اور پھر کہنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ شعر کہتا ہے، مرثیہ لکھتا ہے، قید سے چھوٹ کے جب سید سجاد آئے اور سب اہل حرم بادل ناشاد آئے، باپ اور بھائی جو بیمار کو وہاں یاد آئے، قبر پر شہ کیے کرتے ہوئے فریاد آئے،
اے پدر طول کھچا آپ میری بیماری کو، اٹھ کے چھاتی سے لگا لیجئے آزاری کو۔ یہ ہندو شاعر تھا جو مرثیہ لکھ رہا تھا۔ اب یہی مرثیہ جب لکھنؤ کی سرزمین اور دلی کے درمیان گردش کرتا ہوا اور ادب کے فلک پر نمودار ہوا، تو اب یہاں انیس اور دبیر کی سرپرستی ہوئی، اہل بیت کے انس میں جو انیس ہوا اور اہل بیت کی تدبیر میں جو دبیر ہوا، پھر ان کی بارگاہ سے جو مرثیے صادر ہوئے، تو ایسا مرثیہ تھا جو مرثیہ صرف حزن و بکا تک نہ رہا، بلکہ اب مرثیے کے اندر جوش بھی آ گیا، اب مرثیے کے اندر اب شجاعت کے بیان بھی آنے لگے، اب مرثیے کے اندر پیکر تراشی کی وہ تصویریں آنے لگی کہ جس کی مثالیں شاید ورڈسورتھ کی یہاں ملتی ہوں، لیکن ہماری شاعری کے اندر جو مثالیں ہیں وہ کسی کے یہاں نہیں ملتی۔ یہ دیکھیے کہ جب ایک شاعر کہتا ہے کہ آ گیا، نارمل کہا کہ آ گیا، لیکن جب دبیر کہتا ہے، دبیر کا ہیرو جب مقتل میں آتا ہے، دبیر کا جو ہے اصل ہیرو جب میدان میں آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر مرثیہ ایسے گویا ہوتا ہے، یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور کیا خوبصورت انداز کہ جب آمد دیکھیے کیسے بیان کی، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مرثیوں کے اندر جو ہے صرف آہ و فغاں اور ماتم بیان کیا گیا، نہیں، اخلاقیات کے ایسے مضامین موجود ہیں۔ دیکھیے کیا کربلا کے میدان میں جنگ کے درمیان حسین اقدار کا وہ امام کس طرح سے انسانیت کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو انیس اپنی زبان میں کیا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، لڑتے تھے مگر غیظ سے رحمت تھی زیادہ، شفقت بھی نہ کم تھی جو شجاعت تھی زیادہ، بیٹوں سے غلاموں کی محبت تھی زیادہ، نانا کی طرح خاطر امت تھی زیادہ، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، تلوار نہ ماری جسے منہ موڑتے دیکھا، آنسو بھی نکل آئے جو دم توڑتے دیکھا۔ ایسا شفیق اور کریم انسان کربلا کے اندر اسے انیس دکھاتے ہیں مرثیے کی زبان میں۔ اور جب یہ مرثیہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا شمالی ہندوستان میں آگے پہنچتا ہے، کشمیر کی سرزمین پہ جب پہنچتا ہے، یہاں مرثیہ ایک اور قالب عطا ہوتا ہے، یہاں مرثیے نے ایک اور خاص رنگ عطا کیا، وہ یہ تھا کہ اب یہاں مرثیہ عناوین پہ لکھے گئے، پیاس پہ لکھے گئے، اب یہاں مرثیوں کے باقاعدہ باب باندھے گئے، ٹاپکس لکھے، ٹاپکس جن کا متعین ہوا، پیاس پہ مرثیہ تھا، آس پہ مرثیہ تھا، گلزار پہ مرثیہ تھا، بہار پہ مرثیہ تھا، فغاں پہ مرثیہ تھا، راستے پہ مرثیہ تھا، بھوک پہ مرثیہ تھا، شبنم پہ مرثیہ تھا، اور نہیں معلوم کشمیری مرثیے کے اندر کتنے خوبصورت باب موجود ہیں۔ جی کیا باب ہیں، شاید ایسا لگتا ہے کہ اس پر بھی ایک سیمینار ضرور ہونا چاہیے کہ کس طرح کشمیری فارسی نے کس طرح سے متاثر کیا۔ خیر ابھی وقت نہیں ہے، لیکن جب یہ مرثیے کا سفر کشمیر کی سرزمین سے عبور کرتا ہوا، سرسبز وادیوں سے عبور کرتا ہوا، خشک پہاڑوں کے دامن سے وارد بلتستان و لداخ ہوتا ہے، یہاں اسلام کی خوشبو مہکتی ہے، یہاں اہل بیت کی محبت کی خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ پھر یہاں جب وہ پیشانیاں جو ابھی تک آسمانوں کو تکتی تھی سر بسجدہ ہوئی، وہ دل جو ابھی صرف اپنے اطراف کی قدرت کی طرف مائل ہوتے تھے، وہ دل اب کربلا کی طرف جب مائل ہونے لگے، وہ آنکھیں جو صرف ابھی اپنوں کے غم میں پرنم ہوا کرتی تھیں، وہ جب کربلا کے شہداء کی بارگاہ میں نمناک ہونے لگیں۔ پھر اس کے بعد بلتستان کی سرزمین پر یہاں موجود علماء نے مرثیہ کہنا شروع کیا، اور یاد رہے بلتستان کی سرزمین پر جب مرثیے کا طلوع ہوا، جس پر گفتگو ہمارے بزرگان کریں گے، میں تو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، یہاں ابتدائی مرثیے کے جو نقوش ملتے ہیں وہ فارسی زبان میں ملتے ہیں۔ اسی وجہ سے فارسی زبان جو بعد کے شعراء ہیں
उनके कलाम में भी आपने जवानों आपसे कह रहा हूँ बयाज जब पढ़ते हैं उसका जो पहला मतला है बुजुर्ग शोरा के अक्सर की यहाँ मतला जो है फारसी में मिलेगा। ये उसी कड़ी की निशानी थी क्योंकि कबल इसके कि जो बल्ती और शिना में जो शायरी अपने बदस्तूर हो उससे पहले फारसी में शायरी थी। और उसमें एक बहुत खूबसूरत नाम बस आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, बहुत मशहूर नाम है सैयद अबुल हसन तहसीन तिब्बती रहमतुल्लाह अलैह। कितने अजीम शायर हैं। आज से 250-300 साल कबल अबुल हसन तहसीन बल्तिस्तान और यहाँ की सरजमीन पर फारसी में मरसिया कहते हैं और क्या कहते हैं, और शब आशूर का माहौल बयान करते हुए कहते हैं इम शब्ज़ अलविदा फुगा बर समा शबत फरदा हुसैन रवानय राहे खुदा शबत। और अभी उर्दू का मरसिया बड़ा मशहूर हुआ, अकबर का लहू शह की अबा तक पहुंच गया। 200-250 साल पहले बल्तिस्तान का शायर कहता है ज़ख्म हुसैन बसीने खैरुन्निसा रसी, ज़ख्म हुसैन बसीने खैरुन्निसा रसी वा हसरता बेरूह पैगंबर जफा रसी। क्या खूबसूरत शेर कहा। ज़ख्म हुसैन जो यहाँ नहीं लगा बल्कि खैरुन्निसा के जिगर तक पहुँच चुका है। कितना खूबसूरत शेर कहा। और जब ये रिवायत फ़ारसी से होते हुए फ़ारसी की आगोश में तरबियत करते हुए शिना और बल्ती ज़बान की दोनों शायरी अपने कदम ब कदम आगे बढ़ती है। 19वीं सदी का वो दौर आता है जब बल्ती शायरी का भी एक उरूज आता है, शिना ज़बान के मरसिए में भी उरूज आता है, बल्ती ज़बान में भी बा अब्बास जैसे शायर, बा जौहर जैसे शायर, बल्ती ज़बान में जहाँ आपको बा मुहिब जैसे जाकिर जैसे शायर पैदा होते हैं, शिना ज़बान में भी बाबा चिलासी जैसे, रहमत शाह मलंग जैसे, अब्दुल्ला मलंग जैसे शायर पैदा होते हैं। और यहाँ पर बस मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। बल्ती ज़बान के शोरा में मशहूर शायर मुहिब व जाकिर हैं। मुहिब पर तो अभी गुफ्तगू करेंगे काचो साहब, लेकिन याद रखिए मुहिब जाकिर कैद बंद में रहे, जेल में बंद रहे, डोगरा हुकूमत ने असीर करके रखा। और ये मशहूर शेर था, फैज़ या फराज का है, गम दुनिया को गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। लेकिन याद रखिए जाकिर और मुहिब खुद जेल में हैं। शायद इसकी बेहतरीन मिसाल और क्या होगी, अपनी कैद बंद की सोबतों को भूल कर करबला के असीरों पे उन्होंने लिखना शुरू किया, करबला के असीरों की मुसीबतों पे लिखना शुरू किया। और ऐसा लिखा कि शहजादों ने जिंदान में बैठकर बल्ती ज़बान में ऐसे मरसिए कहे जो आज तक पढ़े जाते हैं। मैं एक मतला बयान कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, एक मतला जाकिर का। देखिए सितारे और सूरज, देखिए खूबसूरत, देखिए मेरे पास वक्त नहीं है कि इन मरसियों की जमालियात पे तनकीद हो, उस पर गुफ्तगू हो, बस इशारा करके गुजर रहा हूँ। देखिए सूरज और सितारों को किस तरह से तशबीह दी है जाकिर ने इस मिसरे के अंदर। छोसी नमी निमो नुबचिक स्कर्मोन चुक मुने, छोसी नमी निमो नुबचिक स्कर्मोन चुक मुने, यानी हरम हुसैन स्तोरे पर्दियान फ्यूजुने, यानी हरम हुसैन स्तोरे पर्दियान फ्यूजुने। अहले बैत को किस तरह से सितारों से तशबीह दी और ये सफ़र कैसे मरसिए का आगे जारी रहा। और क्या बयान करें, उलमा शोरा दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं। आपके ज़ब्त का दरिया भी अब टूटने वाला है, वक्त की इजाज़त भी नहीं देता है और मेरी हिम्मत भी नहीं है। बस इतना कहूँगा, मद्दा यूं भी बयान करते थे और करते हैं लोग, मुद्दा यूं भी बयान करते थे और करते हैं लोग, ख़ास मकसद के लिए रब ने उतारी शायरी। इब्तिदा जो चाहे, इब्तिदा चाहे जहाँ से हो मगर दावा है ये, इब्तिदा चाहे जहाँ से हो मगर दावा है ये, करबला पे ख़त्म हो जाएगी सारी शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اکبر کا لہو شیخ ابا تک پہنچ گیا، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا۔ بہت ہی پرجوش انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے جناب فیروز احمد ربانی صاحب۔ اب اس محفل کا رنگ مزید نکھارنے کے لیے میں مؤدبانہ انداز میں دعوت دیتی ہوں ایک ایسی شخصیت کو جن کی ادبی خدمات اور انتظامی تجربہ دونوں ہی قابل تحسین ہے، جناب کاچو اسفندر خان صاحب، سابق IAS آفیسر، جنہیں نہ صرف ان کی انتظامی خدمت کے لیے جانا جاتا ہے بلکہ ایک سنجیدہ شاعر اور بلند پایہ ادیب کے طور پر بھی ان کی پہچان ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ سے ہماری محفل کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ربانی صاحب نے محترم میرے دوست اور سامعین جتنے کہکشان دلی کے یہاں آئے ہیں، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ربانی کے بعد بولنا جو ہے ذرا مشکل ہو جاتا ہے مرثیے پہ، لیکن آپ لوگوں نے دعوت دیا تو دو چار باتیں کر کے ہی جاؤں گا۔ اس سے قبل کہ میں اس پہ بولوں، یہ کتاب میں نے بہت پہلے بلتستان کے جو مشہور کلاسیکل شاعر محب اور ذاکر صاحب کے بارے میں لکھی تھی، تو اس پہ ایک ضمناً یہ بات کہوں کہ میں محب اور ذاکر کا بہت بچپن سے شیدائی تھا، گاؤں میں تھا، لیکن بامحب بامراد باذاکر کے کلام سنتے تھے، سوچتا تھا کیسے ہوں گے کیا ہوں گے، تو زندگی میں ان پہ تھوڑا سا کام کرنا چاہتا تھا میں، لیکن انتظامی جو اس میں پھنس گیا تو ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پایا۔ لیکن ایک دفعہ میں لاسٹ پہ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈز کے پوسٹ پر سری نگر میں میری پوسٹنگ ہوئی، تو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آتا ہے، چپراسی بولتا ہے کہ ایک آدمی آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے کہا بھیج دو، مختصراً کہوں گا۔ تو وہ شخص آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا سر آپ کاچو اسفندیار ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ تو کہا میں محب کا پوتا ہوں، ترال سے آیا ہوں، آپ کا نام سنا ہے، میرے پاس محب کے یہ جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں نا، اب اصلی بیاض جو ہے نہیں، جو لوگوں نے ہاتھ سے لکھے تھے، یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں نے سنا آپ بہت بڑے لکھک ہیں، تو میں نے آپ کے لیے لایا۔ میں نے اس کو تائید عزتی سمجھا، یعنی میں ان کے بارے میں سوچتا تھا، وہ خود لے کے آئے، قلم مطلب ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ محب خود کا جو بیاض تھا وہ بہت ضخیم تھا، وہ 1947 میں زیر زمین دفن کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ جب بھی ملک میں ہنگامہ ہوتا تھا ان کے گھر پولیس پہنچتا تھا، کیونکہ یہ جیل میں، جیسے کہ انہوں نے کہا۔ بہرحال تو میں نے اس کو ٹائپ کرنا شروع کیا، ٹائپ کرتے 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 میں نے پورے کمپیوٹر میں کیا۔ اب انشاءاللہ اس کو پرنٹ کرنے کے لیے میں ضمناً ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی یہ زندان سے اپنا کلام بیچتے تھے بلتستان، وہاں ایک اپو خوشحال ہوتا تھا، ان کے پاس وہ خط پہنچتا تھا، وہ پھر ان مرثیوں کو بلتی
امام باڑوں میں طرز دے کے سناتے تھے. تو ایک دفعہ چٹھی جو ہے ڈاکیا نے وہ چٹھی جو ہے ایک دکان میں دکان کا ایڈریس تھا تو وہ دکان بند تھا, تو وہ چٹھی جو ہے دکان کے نیچے سے دروازے کے نیچے سے اس نے اس میں چھوڑ دیا. تو صبح جب دیکھتے ہیں وہ آدمی جس نے دکان بند کیا تھا وہ جب آتا ہے تو وہ چٹھی جو ہے سب سے پہلے اوپر والے تاخچے پر تھا. تو یہ مطلب ایک عجیب سی بات ہے. تو میں اس کو ضمناً اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا تھا کہ جب میں نے پورا کمپیوٹرائز کیا, سب کچھ کیا, پرنٹنگ کرنے کی تیاری تھی, تو میرا بچہ جو چھوٹا تھا وہ اس کمپیوٹر کو چھیڑتے رہے تو وہ سارا کمپیوٹر کریش ہو گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا, لیکن بیٹے کو میں نے ڈانٹا نہیں, کوئی بات نہیں میں دوبارہ کروں گا. لیکن ایک ایکسپرٹ کو میں نے لایا دلی سے, اس نے اس کمپیوٹر کے پی یو سی کو کھول کے جو بھی کیا اس میں میرے سارے مواد جو ہے وہ واش ہوئے تھے ایکسپٹ دس بک, یہ رہ گیا تھا. تو مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہے. تو خیر بہرحال یہ میں ضمناً کہنا چاہتا تھا. تو 2-4 لائن جو میں نے لکھا ہے, کیونکہ بڑھاپے میں زیادہ زبانی ربانی کی طرح بولنا بھی بہت مشکل ہے نا. زیادہ نہیں, جیسے کہ انہوں نے کہا مرثیے کی جو سب سے مشہور شاعر محتشم کی بات کی, میں نے 1-2 شعر اس کا شروع کی. این صبح تیر باز دمید از کجا کزو کار جہان و خلق جہاں جملہ درہم است. کتنا خوبصورت ہے کہ یہ اندھیری صبح کہاں سے آ گئی کہ پوری دنیا اور پوری مخلوق درہم برہم ہو گیا ہے. گویا طلوع میں کند از مغرب آفتاب, شاید لگتا ہے کہ سورج جو ہے اب مغرب سے طلوع ہوگا. کاشوب در تمام ذرات عالم است, یعنی پوری کائنات کے ذرات میں جو انقلاب سا پیدا ہوا ہے, اس لیے مطلب قیامت آنے والی ہے. گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست, اگر میں کہوں کہ دنیا کی آخرت یا قریب قیامت ہے. این رست خیز عام کی نامش محرم است, یہ قیامت صغرا جو ہے جس کا نام محرم ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں قیامت آنا کوئی ناممکن بات نہیں ہے. تو میں سمپلی اتنا کہوں گا کہ جلدی کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. فن مرثیہ گوئی اور بلتی شعراء پہ 2-4 لفظیں. مرثیہ عربی لفظ رسا سے جیسے انہوں نے کہا لیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ مرنے والے کا ذکر خیر کرنا. شعری اصطلاح میں مرثیہ ایسی صنف نظم ہے جس میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال, اس کے مصائب اور آلام کا ذکر ہو. خصوصاً ایسی نظمیں جس میں حضرت امام حسین کے مصائب اور کربلا کے واقعات کے بارے میں درد انگیز بیان کیا جائے. اردو میں عام طور پر حضرت امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کے مصائب پر کہی گئی نظموں کو کربلائی مرثیہ کہتے ہیں. کسی اور شخص کی وفات پر کہی گئی نظم کو شخصی مرثیہ کہا جاتا ہے. اس وقت صنف مرثیہ شہدائے کربلا کی خوبیاں اور مصائب بیان کرنے کے لیے وقف ہو کر رہ گیا ہے. اردو زبان میں مرثیہ گوئی کا خاص انداز اور ٹیکنیک موجود ہے. یہ کئی حصوں پر مشتمل ہے. پہلے حصے کو چہرہ کہا جاتا ہے, اس میں عموماً مناظر فطرت کا بیان ہوتا ہے. دوسرے حصے کو سراپا اور کہا جاتا ہے, اس میں کربلا کے کرداروں کا سراپا بیان کیا جاتا ہے. تیسرا حصہ رخصت کا ہے, اس حصے میں کربلا کے کرداروں کے میدان جنگ میں روانگی کا ذکر بیان ہوتا ہے. چوتھا حصہ آمد ہے, یعنی میدان میں آنے کا. اس میں حصے میں اہل بیت رسول کی میدان کربلا میں پہنچنے کی رودات بیان کی جاتی ہے. پانچواں حصے میں رجز, جس میں زور سے بولنا, میدان جنگ میں اپنے آبا و اجداد کی بہادری, ان کی جرأتوں کو فخریہ انداز میں بیان کرنے کو رجز کہتے ہیں. چھٹا حصہ میدان کربلا میں جنگ کا احوال اس حصے میں بیان کیا جاتا ہے. ساتواں حصہ شہادت, یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے اہل بیت کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے. ساتواں حصہ یہی ہوا, یہاں دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہیدوں کے نعش کو دیکھ کر اہل قربت جو ہے وہ جو روتے ہیں, دکھ کا اظہار کرتے ہیں, وہ 8ویں حصے میں آتا ہے. لہذا مرثیہ وہ صنف ہے جس میں کربلا کے واقعات کو منظوم شکل میں بیان کیا گیا ہے.
اور فلسفہ شہادت، حسین اور اہل بیت کی قربانی و ایثار آلام و مصائب کو، ساتھ ہی یزیدی فوج کے ظلم و ستم اور آل رسول کے صبر اور ثابت قدمی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اردو مرثیہ زبان میں مرثیہ پہلی بار سلطنت دکن میں 16ویں صدی میں لکھا گیا، جو یا 2 یا 3 مصرے کہتے ہیں، میں یہاں زیادہ نہیں بولوں گا۔ یہ طرز خاص کر لکھنؤ کی سرزمین میں موزون پایا گیا ہے، آخری جو ہے، جہاں بر صغیر ہند و پاک میں مسلمانوں کا ایک اہم فرقہ شیعوں کی اکثریت تھی۔ یہاں شہیدان کربلا پر رونے اور دکھ اظہار کرنے کے عمل کو ایک مذہبی فرائض تصور کرتے تھے۔ اس صنف سخن کو میر بابر علی انیس نے رواج دیا تھا۔ اردو کے مشہور مرثیہ نگاروں میں صرف مختصر یہ کہہ رہا ہوں، انیس، مرزا سلامت دبیر، علی حیدر طباطبائی، انجم نجم آفندی، جوش ملی آبادی اور دیگر شعراء تھے۔ فارسی مرثیہ نگاروں میں محتشم کاشانی، احمد علی خان قیامت، سعد بروجردی وغیرہ مشہور تھے۔ شروع میں مرثیہ کی لمبائی 40-50 بند سے زیادہ نہیں تھی، لیکن میر انیس نے اس کو 150 بند تک بھی لے گیا۔ بلتی زبان میں، اب میں آپ سے یہ بات پہ آ رہا ہوں، بلتی زبان میں مرثیہ نگاری کب اور کیسے شروع ہوئی، اس بارے میں قطعی طور پر کہنا بہت مشکل ہے۔ البتہ قرین قیاس یہی ہے کہ بلتستان میں دین اسلام کی ابتدا اور اس کی ترویج کے ساتھ ساتھ حسینی مجلسوں کا انعقاد ہونا ایک تاریخی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی حقیقت سے بعید نہیں ہے کہ بلتی راجے اور شہزادے بنسبت عام لوگوں کے زیادہ پڑھے لکھے تھے اور علم و آگاہی کے چشموں سے فیضیاب تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدا میں بلتی راجاؤں اور شہزادوں نے فارسی مرثیوں سے متاثر ہو کر بلتی زبان میں مرثیہ نگاری کی طرف توجہ دیا اور حسینی مجلسوں میں مرثیہ پڑھنے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور مقبول راجاؤں نے اس اہم ضرورت کو حد الامکان پورا کیا۔ اب مقتول وہی ہے جو محمد شاہ کے بلتی عسکروں کے راجے۔ سر دست میرے پاس ایسا کوئی تاریخی شواہد موجود نہیں ہے کہ مقبول راجگان سے پہلے کس نے مرثیہ نگاری بلتی زبان میں کس نے مرثیہ نگاری کی یا مرثیہ لکھا۔ اس میں خود تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں مقبول راجگان کو ہی بلتی فن مرثیہ نگاری کا ہراول دستہ مانتا ہوں۔ انہی سے ہی بلتی زبان میں مرثیہ نگاری کی موجودہ صورت وجود میں آئی، اور بعد کے مرثیہ نگاروں نے ان کا تدبر کیا اور اس صنف کے نوک و پلک کو درست کیا۔ یہ بھی ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ مقبول راجہ احمد شاہ والی عسکردو کے 4 فرزند صاحب طرز شاعر اور مرثیہ نگار تھے، چاروں بیٹے۔ ایک ہی خاندان میں بیک وقت اتنے شاعر موجود ہونا بھی ایک تائید ایزدی سے کم نہ تھی۔ بڑے بھائی امیر حیدر محزون ایک اچھے شاعر تھے اور مرثیہ بھی لکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کے کلام کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں۔ تھوں سے سکینی سکمپو ازغر میسفا شمپو چسپا حسینی دمباؤ تھوں سے نہ لنگ سے عباس چھوسوں مقپو تھوں سے سنگے نہ چوک سک سوں سے مخسکل لبیاں سے چھوں سے ہے بدنگان سے عباس۔ یہ اس طرز کا تھا۔ اسی طرح سے مرثیہ کا ایک بند اور دیکھ لیجئے ان کا، شاہ علی اصغر شہید سوں سے امام کیوں منا سکھ اصل بیوں کھوزیزی دا زکفی کغماؤ تھوں منا، یا چے مطرم فی کھری تم کن چک تو مرسی ملبیا سے سمبا سرغ یودی من بکھری ماتم لبو۔ اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی لطف علی خان عاشق بھی ایک قادر الکلام شاعر تھے، مرثیہ اور نوحہ دونوں لکھتے تھے۔ ایک نمونہ کلام کسل بیوں حضرت زینب چھرنچی سیگیاں لقپاس کورن ناس کورفی میمو شمخاس تم چگنر گوگیار گوئی کھتونے تھانیاں زن سے کھرن نوستورفی میمو۔ لطف علی خان کے چھوٹے بھائی راجہ ملک حیدر مخلص بھی ایک بہت بڑا شاعر تھا، اور ان کا نمونہ کلام شاہ علی اکبر شہید سوں سے کسل بیوں کوئزیزی کھری مینگ نو چھک پوسکال تھا کھری مینگ نو چھک پوسکال تھا لے زیزی اکبر علی
अच्छा खीरी में उसला फुसे ना रोंपला थलबेस कुसे लुस पिछे विन दुख पोस्कल सा ले जीजी अकबर अली। तो उस वक़्त के मतलब मसीहा जो है, अब एक चीज़ ये आता है कि जैसे रब्बानी ने कहा कि जिस मोहतशम के बारे में कहा कि तुमने बेटे के नहीं, दूसरे ने कहा कि एक वो इन्होंने एक अर्ज किया था कि एक शायर को कि आप इतने सोच गुदास ओ हाँ, जिसने बादशाह ने बोला इस मेरे बेटे पे लिखो, तो उसमें वो दम नहीं था। सेम चीज यही है कि जो इंसान के दिल को नहीं झंझोड़ेगा, उसके जज्बात के अंदर नहीं पहुंचेगा वो चीज, वो ऐसा कोई कलाम कह नहीं पाएगा। मैं एक मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ, हालांकि ये मामूली मिसाल हो सकता है। लदर गपो के पास एक कुत्ता था, बहुत प्यारा कुत्ता, होते भी हैं बहुत सारे लोगों के पास। वो कुत्ता मर गया तो उसका जनाजा निकालना था शमशान घाट तक। तो उसके जनाजे के आगे आगे रोने वाले जो है, उसने किराए पर कुछ बूढ़ी औरतों को लाया ताकि वो कुत्ते के जिस तरह हम जनाजे के साथ खानदान वाले रोते जाते हैं, इसी तरह उस कुत्ते के साथ भी रोते जाते। तो उस बुढ़िया ने फर्जी तौर पर तो रोते गए, क्योंकि बादशाह से पैसा भी मिला है, डर भी है, लेकिन उसे एक जमीन जो मिट्टी जो है उठा के अपने सर पे डाल दिया ताकि वो दुख का इजहार करने के लिए, और ये कहते हुए कि सो ये बात इन मखपून राजागान को मशहूर क्यों हुआ? जब सुकूत बल्तिस्तान हुआ, डोगरों ने अटैक किया, आपको मालूम है स्कर्दों पर कब्जा किया, तो खरपो चखर पर जब कब्जा किया तो उनमें से 2 मकबूल शहजादियां जो है वो तो खिड़की से छलांग मार के दरिया में डूब गए, बाकी को पकड़ा गया। इनमें ये मुहिब जो है सबसे छोटा लड़का, वो भी मतलब इसी में बाप को भी जंजीर में रखा है, माँ को भी, सबको, भाई बहनों को सबको जंजीर में ले जाके, आप पढ़ लीजिए उसको। उन्होंने, किस्मत की बात यह है कि बल्तिस्तान का एक दूसरा राजा लिखता है कि उनको असीर करके रस्सी से बांध के लेने का जिम्मा मेरे पास था, खुदा जम्मू तक लेने का जिम्मा उसने लिया, अपने पैसे पे लिया है, ये भी मैं बता रहा हूं, समझे? तो वो लेते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस मुहिब ने जब देखा अपने खानदान पे इतना जुल्म हुआ, वो जुल्म और हुसैन के जुल्म में उसने एक किस्म का वो कनेक्शन निकाला। अपने जुल्म को, अपने ऊपर जो जुल्म बढ़े उसके दुख को भूलने के लिए उसने हुसैन के दुख को अपने सीने से लगा, तभी जाके उसने ऐसे ऐसे कलाम लिख पाए जो अभी तक मतलब आप और हम सुनते हैं। तो मैं ये तमहीदन कह रहा था कि ये मुहिब और जाकिर तो खैर उधर ही पैदा हुआ था, मुहिब जो है ने ये सारी चीज़ देखी थी, ये इनकलाब और पूरी जो गम जो है, दुख जो है, वो अपने दिल पे जिया था। तो जिस खानदान में 3 बड़े भाई जब इतने कादिरुल कलाम शायर थे, तो उनका असर उनके छोटे भाई हुसैन अली खान मुहिब पर पड़ना एक फितरी अमल था। जब तीनों भाई शायर थे तो यकीनन छोटा भाई भी उनको देखा देखे एक बड़ा शायर तो बन गया था। ऐसा लगता है कि इन तीनों के सोहबत में रहकर मुहिब ने न सिर्फ शायरी के रमूज को सीखे, शायरी करना भी आसान नहीं है, इसके रमूज को सीखे, बल्कि बल्ती जबान के रोजमर्रा मुहावरे और अल्फाज की मानवियत को भी अच्छी तरह से समझा था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आजकल जितने भी हमारे शायर हैं या नए शोरा निकलेंगे, शायद कोई भी शायरी आप बल्ती जबान में करो,
عام شاعری کرو، سیکولر شاعری کرو، آپ مرثیہ لکھو، نوحہ لکھو، جو بھی، شاید اس لیول پہ پائے تک کبھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا. ہم نے زبان کی وہ جو نزاکت، زبان کی جو اندر کی جو چیز ہے، وہ نہیں ہونے کی وجہ سے تو بعد میں دم نہیں ہوگی. لہذا انہوں نے بلتی زبان کے ایک ایک محاورہ، ایک الفاظ کی معنویت کو سمجھا تھا، اور ان کے الفاظ کی داخلی کیفیت بھی ہوتی ہے الفاظ کی، اور ان کے نفسیاتی اثرات سے بھی اچھی طرح وہ واقف تھا. کون؟ محب صاحب. کیونکہ میں زیادہ تر محب پہ ہی بولنا چاہتا ہوں. اس پر ترہ یہ کہ جب 1834 کے بعد ڈوگروں کے حملے کے نتیجے میں، یہی جو میں نے کہا، بلتستان کا سیاسی نظام درہم برہم ہو گیا اور مخپوند راجگان کو پابند سلاسل کر کے ملک سے باہر لے گئے، جو میں نے یہاں کہا. تو محب بھی نوجوانی میں ہی ذاتی اور خاندانی المیے سے دوچار ہوا. اس کو خود بھی المیہ ہوا. ایک حساس شاعر کا دل جب مصائب اور آلام سے بھر گیا تو ذاتی غم اور حسین کا غم ایک ہو کر ایک متلاطم دریا کی طرح ان کے وجود کے اندر گرجنے لگا. اس غم و اندوہ کے زیر اثر ان کا ذہن ایک سوتے کی طرح پھوٹ پڑا اور ان کے قلم سے شعر کے جھرنے بہنے لگے، جو ہر سننے والے کو خس و خاشاک کی طرح اپنے ساتھ بہا کر لے جانے لگا. بلتی زبان پر ان کی ایسی قدرت حاصل تھی کہ کربلا کے مسائل کو بیان کرتے کرتے واقعات کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے کہ کربلا کے مسائل کا ایک جیتا جاگتا نقشہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے ہمارے، اور سننے والوں کے نفسیاتی شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، اور سننے والے بھی اسی غم و اندوہ کی کیفیت میں ڈوب جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محب کے مرثیوں میں وہ سود و گداز موجود ہے جو شاید کسی دوسرے شاعر کے کلام میں موجود. بلتی ادب کے مشہور قلمکار محمد حسین حسرت صاحب نے اسی لیے محب کو انیس بلتستان کا خطاب دیا ہے. یہ بلتستان کے بہت بڑے رائٹر ہیں. یقیناً محب اس کے مستحق تھے. وہ کربلا کے مختلف کرداروں کے غم کی تصویر اس طرح کھینچتی ہے، ملاحظہ ہو. میں دو لائن پڑھوں گا، لیکن ایک چیز یہ بھی کہوں گا. کہتے ہیں کہ محب صاحب کے مرثیوں اور محب صاحب کے نوحوں کا ایک الگ طرز تھا ان کے ذہن میں. تو اس طرز میں اگر اس وقت تو شاید وہ طرز ہے یا نہیں ہے ہم کہہ نہیں سکتے ہمارے پاس، لیکن تھا بولتے ہیں. تو زینب فریاد کرتا ہے، میمون لرسیگین ویت پزرن زینبی شامین زندان کروین کھوکھولی بخبے کا کلے گو نا گولمو رسیگی شمسے. میں کس پر رو سو چکسا ملوس یرنا خدا نن لسکلے مو عباس نہ علی اکبری کھا مت پدیر دیاں مایول مسئلہ چک چک لمیاں پھانس خدا گو. تو یا یہ ان کا کہتا ہے، ان کا اپنا یہ ہے طرز. مجھے تو معلوم نہیں، ہو سکتے یہاں بہت سارے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں. زینبی پھیا پو نجفیا ردوں جیسے لنچی دیری نملور یاری سمے کنلتا کھنچی سومت بیاس بیاس مدنره گار یود پاشمیلا ورسی کمرت پید بوان
خشنچی. ایک اور لائن. شما کی کرمکا میکھا مرساب کھنچی پمیت پا مدسوسی بیاکان خویش مکھچان سمی پولاسمان چی. یا اور کوئی شاہ قاسم اردون تن مزیزیہ کیوں سے امامی تھانا کلشتے کھا بیور بیانو پھرول کوئی زیزی ترنگیون لمیجوک سے تھوپا بنزگوئے کا. مطلب کیا لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے. قاسم غلا دکھ سے نہ چیتک سم سے تھدت پا دکھسا دگناسی شناسی سن کھن انوے سن تکنا شتک پو کلے سوئی کھا پھنگ سے سکیورے لے بو. مطلب یہ ہماری بلتی زبان کی مطلب انتہائی یہ ہے. اچھا یہ جو ایک نوحہ میں ان کا پڑھوں گا ہو سکتا ہے یہ بھی انہی کا طرز تھا جو میں نے سنا ہے. ہائے ہائے دے حسین پھنگ سے تھینز بکھن متھب خوار گوئے کا گنے شخ پھاہڑی سن کفن متھب خوار شوب شاہ یلے سن مندوغی کا مکھن متھب خوار الحسین منی وانا من الحسین. میونس چیلنت سمت پاچک لن مناسز گوینچیک. میونس چیلنت سمت پاچک لن مناس گوینچیک. عباسی پھرق پاوتھنگی کا کھرت پاتھوینچیک. چھد پھرق پادرینگ تانگی زرن نرسیگیانو موینچیک. الحسین منی وانا من الحسین. ان چند مثالوں سے یہ ثابت، میں زیادہ لمبا نہیں کروں گا، مثالوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فن مرثیہ گوئی اور غم کی تصویر کشی میں محب کو ید طولہ حاصل تھا. محب اور محمد علی خان ذاکر کے بعد بھی کئی شاعروں نے مرثیہ گوئی میں طب آزمائی کی ہے، لیکن کلام میں سوز و گداز روانی و سلاست و بلتی ثقافت و تہذیب کے مطابق کربلا کے واقعات کو بیان کرنے اور سامعین کے شعور اور لاشعور میں ارتعاش پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا محب کے سوا میری نظر میں اور کوئی شاعر ابھی تک پیدا نہیں ہوا. دس از میری رائے، ہو سکتا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ بر صغیر ہند و پاک میں واقعات کربلا کو اردو زبان میں انتہائی مؤثر انداز میں بیان کرنے والا آج تک ایک ہی شخص پیدا ہوا ہے جو میری نظر میں. ان کو علامہ راشد الخیری کے نام سے جانے تھے. علامہ راشد الخیری کی کتابیں پڑھی آپ. یہ وہی ہستی ہے جن کو ادیبوں اور لوگوں نے مصور غم کا خطاب دیا تھا، یعنی وہ غم کی تصویر کشی کرنے والا. کربلا کے واقعات پر ان کی تحریریں پڑھتے وقت بے اختیار آنسو نکل آتا ہے. اسی طرح محب بھی الفاظ کی جادوگری سے کربلا کے واقعات کی ایسی تصویر کشی کرتے ہیں کہ ان کے مرثیے پڑھتے یا سنتے وقت کوئی بھی شخص اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتا ہے. آپ ڈیپلی خلوت میں بیٹھ کے پڑھیے، پھر اس کو اپنی لینگویج میں دیکھیے. یہ بات تو مبالغہ ہے نہیں، میرا فتویٰ ہے. اب لاسٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ بلتستان میں مرثیہ گوئی کے تناظر میں غم کی بھرپور تصویر کشی کرنے والا محب کے برابر کوئی اور شاعر ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا، ابھی بھی کہتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ محب کو بھی اگر انیس بلتستان کے ساتھ ساتھ مصور غم کے نام سے پکارا جائے تو ان کی تئیں ہماری طرف سے بہترین خراج عقیدت ہوگی. شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو ویری مچ.
زیادہ ٹائم تو نہیں لیا نا. بہت بہت شکریہ جناب کا چوائس فندر خان صاحب. مجھے امید ہے کہ یہ علمی گفتگو نہ صرف ہمارے لیے علم میں اضافہ کرے گی بلکہ آئندہ تحقیق کے لیے بھی نئے دروازے کھولیں گے. اب میں دعوت دیتی ہوں ایک ایسی دلچسپ شخص کو جنہوں نے شینہ زبان میں ادب کو ایک نئی رخ عطا کی ہے. جناب رضا احمد بڈگامی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنی فکر سے ہمارے محفل کو روشن کریں. بل محمد وعلی محمد صلی اللہ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آل کرگل اسٹوڈنٹس ایسوسیشن دلی اکثر کے تمام زعما کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی ایک خوبصورت موضوع کو چنا اور ایک محفل مسالمے کا یہاں پہ انعقاد کیا. تو اور ساتھ میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو بھی اس کا حصہ بنایا، تو اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک جو موضوع ہے آج کا مرثیہ، اس پہ ہمارے ربانی صاحب اور پھر ان سے بڑھ کر کاچو صاحب نے جو اپنے تجربات سے جو انہوں نے پایا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ میں پورے بلتستان اور لداخ کی اگر تاریخ پہ اگر بات کروں تو میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پاؤں گا، کیونکہ ہمارا جو مختصر سا جو چھوٹا سا علاقہ ہے اس میں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، ان کا اپنی اپنی روایت ہے. تو لداخ اور بلتستان کی مرثیے کی تاریخ پہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا جو میں نے کتابوں میں تحقیق کی ہے. آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بلتستان اور لداخ میں مرثیے کی تاریخ یا ابتدا شروع ہوئی تھی 10ویں صدی سے یا 13ویں صدی سے، تو یہ ایک ناقابل فہم بات ہے. جو جہاں تک میری فہم ہے اس کے مطابق بلتستان میں ہو یا گلگت میں ہو یا ہمارے کرگل میں ہو، مرثیے کی ابتدا 15ویں صدی کے بعد ہی ہوئی ہے. وہ بھی کوئی خاص معین ڈیٹ مقرر نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محب تو بعد کے زمانے کا ہے. ان سے پہلے کوئی تاریخی شواہد ملتا ہی نہیں کہ مرثیہ لکھا جاتا تھا یا بلتی یا پرگی یا شینا میں مرثیہ پڑھا جاتا تھا. ہاں، شینا زبان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ شینا زبان میں قبل از اسلام کچھ جن کو ہم مراسی کہہ سکتے ہیں، لیکن لوگوں کا تصور اس طرف نہیں تھا. ہم سبھی جانتے ہیں کہ گلگت میں بھی 14ویں صدی یا 15ویں صدی کے آس پاس اسلام پھیلا ہے. تو اس وقت لوگ جب کوئی آدمی مر جاتا تھا، کوئی خاص ہستی مر جاتی تھی یا دنیا سے گزر جاتی تھی، تو وہاں پہ کچھ اشعار وہاں پہ پڑھے جاتے تھے اس کے غم میں. اس کو چنگائے کہتے تھے، چنگائے کہتے تھے. اس میں بھی یہی سب کچھ کہا گیا ہے. اس کا جو کردار تھا، اس کی موت پہ جو غم کا اظہار کرنا ہوتا ہے اس کے عزیزوں کی جانب سے، وہ کیا جاتا تھا. لیکن مرثیہ کا نام اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، تو وہ چنگائے تھی. لیکن تھی تو اگر آج ہم موازنہ کرتے تو یہ مرثیہ ہی تھا. شینا زبان میں مرثیے کا آغاز سب سے پہلے رحمت ملنگ جان نامی ایک بڑا شاعر گزرا ہے، جس کو شینا زبان کا پہلا شاعر بھی کہہ سکتے ہیں. وہ پنیال کا رہنے والا تھا. انہوں نے مرثیہ لکھنا شروع کیا. تو گلگت چونکہ ہمارے اسکردو اور لداخ کرگل سے کافی کوسوں دور ہیں، تو ان کے جو مراسی تھے وہ ہم تک یہاں لداخ یا جو اسکردو میں جو شینا بولنے والے لوگ ہیں ان تک آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا. تو جو بھی پہنچا بلتستان کے شعراء کی جانب سے. یہاں پہ ہمارے کرگل کے اندر خاص کر جو شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان دیہاتوں میں بلتستان کے جو شعراء تھے جنہوں نے مرثیے لکھے تھے، وہ آہستہ آہستہ ہم تک بھی پہنچ گئے. جس کی مثال ابھی میں دیتا ہوں. یہاں پہ پہلے ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے مرثیہ پڑھا، جاوید نے. تو یہ تو شینا بولتا ہے، لیکن یہ شینا زبان سے اس کا تعلق ہے. مرثیہ اس نے بلتی میں پڑھا. یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیں ورثے میں ملا ہے.
हमारे बुज़ुर्ग लोग महफिलों में बल्ती ज़बान में मरसिया पढ़ते थे और यही सिलसिला आज हमारी नौजवान नस्ल तक चली आ रही है। लेकिन बकौल काचो साहब ने जो पहले कहा था नई नौजवान नस्ल के बारे में, इनके उन अल्फाज को सरनामा करार देते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर किसी नई जनरेशन में, किसी कौम के नौजवानों में ये शऊर न हो कि हम अपनी ज़बान को हर लिहाज से ज़िंदा रखें, तो वो ज़बान सफ़े हस्ती से मिट कर रहेगी। तो मेरा इशारा जावेद की तरफ इस तरह नहीं है कि जावेद ने बल्ती में पढ़ा, पुरगी में पढ़ा, नहीं, ये हमारी रिवाज चलते आ रहे। लेकिन नौजवान तबके को चाहिए कि अगर आज हमको अपने आप को दुनिया के सामने बराबरी में खड़ा करना है तो हमें अपनी ज़बान के लिए, अपनी सकाफ़त के लिए काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि शिना ज़बान में मरसे नहीं लिखे गए हैं। शिना ज़बान में रहमत मलक जान की एक बड़ी ज़ख़ीम किताब मौजूद है मरसियों में। फरफुही साहब है अस्तोर का, उनकी एक किताब है आशोहियोन यानी आंसू का सौगात, यही करबला के शहदा पर लिखी गई किताब है। इसके आगे जब हम यहाँ की बात करते हैं तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ पे शिना मरसे का नाम व निशान भी नहीं था। महफिलों में नूहे हो, जो हमारे आम जो हमारे लद्दाख के जो महफिल का तरीका ही अलग है, लखनऊ में और कोई तरीके में, पाकिस्तान के बाकी इलाकों में देखिए उनका अलग अलग तरीके, हमारे एक अनोखा अंदाज है। तो उसमें पहले जब वाज़ और नसीहत के बाद जो पहला नुहा पढ़ा जाता है नीचे बैठ के, वो बल्ती में आज भी होता है, आज भी पढ़ा जाता है हमारे करकी मजदास वगैरह या यहाँ छानिगुन वगैरह इन इलाकों में। लेकिन मुझे लगा ज़ाती तो मुझे लगा कि भाई अगर मैं अपनी ज़बान की नुमाइंदगी करने का दावा करता हूँ तो मुझे चाहिए कि हम को भी अपनी ज़बान में कुछ मरासी जो है वो लिखने चाहिए। तो ये मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, करगिल के अंदर शिना ज़बान में मरसिए की शुरुआत जो है मैं बंदा नाचीस ने लगाई और पहला मरसिया मैंने लिखा था 1985 में लिखा था शिना में। तो इस वक्त मेरी मरासी की 2 किताबें हैं, जिले ज़हरा, और एक अभी हाल ही में वो मैं प्रिंट करके लाया हूँ, इंशाल्लाह अभी हम उसका रस्म इजरा करने वाले हैं। हियोन है, उसका नाम है हियोन, वो भी पूरे मरासी पे है। तो पहला मरसिया मुझे अच्छी तरह याद है, वो लिखा था रवज फाली मुसीबत गा मजालिम बुट पशी ज़ैनब गमई फूज दजी ज़ैनब। ये पहला मिसरा जो पहला मरसिया जो लिखा था मैंने 85 के बाद में लिखा था, बाद में उसको हमने फिर छांट बढ़ के थोड़ा अच्छा बना दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब शिना ज़बान में भी यहाँ लद्दाख के अंदर इंशाल्लाह मरासी लिखे जा रहे हैं, बहुत से नए शोरा हैं वो काम कर रहे हैं इसमें। और मैं तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के हैं जो अदब के साथ शुगल रखते हैं, आपसे भी मेरी गुजारिश रहेगी, चाहे वो शिना हो, बल्ती हो, पुरगी हो, क्योंकि जब तक आप लोग काम नहीं करेंगे या हम किसी का मोहताज रहेंगे तो हमारी ज़बान तो सिर्फ कागज़ों तक रह जाएगी, रिकॉर्ड तक रह जाएगी। हम सबको उस पर काम करना पड़ेगा। पुरगी में भी नहीं है, पुरगी में मरासी मुझे तो नहीं दिखे, 1-2 होंगे काचो, ये अपना शेख साहब यहाँ सुध का कम ही है, इक्का दुक्का ही है। तो हम सब को चाहिए कि हम सब अदब में कदम रख के जिनको शुगल होगा इसमें काम कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी इबादत है। ऐसे ही मरसिया लिखा नहीं जाता है, मरसिया लिखने के लिए भी एक नरम दिल चाहिए। नरम दिल से ही ये जो अल्फाज जो निकलते हैं शार व शायरी, वो आपका शार व शायरी मरसिया की शक्ल में निकलते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा मरसिया के बारे में, क्योंकि मरसिया की जो तारीफ शुरू में काचो साहब ने भी की, इन्होंने फेरोज़ रब्बानी ने भी की। मरसिया के मानी है रसा से निकला है ये लफ्ज़, यानी आहो बुका है, आहो बुका। तो हम खुश नसीब हैं कि हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं। हम मरसिया लिखना चाहें तो खुद ब खुद जब उनको हम याद करते हैं तो मरसियों की एक ज़ख़ीम किताब बन सकती है, जो मसाइब उन्होंने झेले हैं। तो यहाँ पे मैं जो पहला शायर का एक शायर आप लोगों के नज़ीर करूँगा, वो आगाटी बोई गम समरोन ससगर्रास मौला हुसैन। ये हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं, शायर ने इस तरह कुछ अंदाज में कहा है कि हज़रत ज़ैनब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाती है कि ए भैया आओ हम गम को तकसीम करें एक दूसरे में। थे नसीब शाम का कोफा में हिस्सा करबला। तो कहते भैया तुम्हारे हिस्से में ये करबला है और मेरे हिस्से में, तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, जज्बाती हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
محمد وآل محمد۔ معزز سامعین، محفل میں ایک اور معزز شخصیت کا اضافہ ہوا ہے، تو میں مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں محترم جناب آخوند صفدر صاحب سے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ اور ایسے بزرگ ہستیوں کے سامنے تو مجھے ایک مثال یاد آئی۔ کہتے ہیں اسمبلی میں، ہمارے کشمیر کی اسمبلی میں ایک بار ہمارا عبداللہ سجاد مانیسر بنے، تو ہمارے کرگل کے کچھ وفد گئے، تو انہوں نے بات کیا تو بولا دیکھو آپ لوگ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں؟ بولا ہاں۔ تو بولا دیکھو جوہرا کی مزاج لے لو، جوہرا مجھ سے چھین کر لیتے ہیں، اس بار مجھے یہ بھی یہی ہوا کہ آپ لوگ مجھے چھین کر لینے، ایک دو پانچ چند منٹ لے لیں۔ شکریہ۔ جیسے رسا پہ آپ لوگوں نے بحث کی، جیسے ربانی صاحب نے اپنی دانش سے بہت کچھ وسعت ہے اس کو، اور اس میں تو ہمارے یہ تو ماسٹر مان لیں ہم گاچوں کو، اس بارے میں بہت کچھ تحقیق کی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میں اپنی تعریف تھوڑا کروں گا، مہربانی آئندہ میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا، مجھ سے سکھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سے سیکھوں گا میں انشاءاللہ، تو ایک منظم ایک مجلس ہو جائے اس بارے میں۔ تزلزلت لآل محمد، تزلزلت الجبال لآل محمد، فکادت سم الجبال تذوب۔ یہ کبھی آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، میں چھوٹا سا اپنا ہسٹری سناؤں گا۔ 81 سے 85 تک بڑگام کے ایک بابل علم میں پڑھا ہوں، اتنا بڑا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مولی عالم تک پڑھا میں نے۔ یہ رسالی ہے، رسا ہے، رس سے نکلا ہے۔ رس میں نے میت کو سامنے رکھ کر واویلا کرنا، مرثیہ ما رسا علیہ، جس پر رویا جائے، واویلا کیا جائے، ما علیہ، جو سامنے ہو۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، زبان کچھ بھی ہوگا، ہمارے موضوع ہے صرف مرثیہ، یہ حضرت آدم سے شروع ہوا۔ جب قتل نہ حق ہوئی ان کے لڑکے کا، تو اس وقت مرثیہ پڑھا حضرت آدم نے، زبان کچھ بھی ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا کوئی بحث نہیں ہے۔ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کہیں کہیں جاتے تھے تو مرثیہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور ساتھ پرندے چرندے پتھر اشجار احجار سب حضرت آدم کے ساتھ ساتھ مرثیہ پڑھتے تھے۔ جتنا کچھ سب ابھی تک اس بحث میں رکھا، ہمارے ربانی صاحب ماشاءاللہ آپ کی علم میں اور دانش میں اضافہ ہو جائے، تو باضابطہ جو مرثیے کو قیمت ملی ہے، ایک ویلیو آ گیا ہے، وہ حضرت حمزہ کی شہادت سے ہو گیا احد میں۔ کیوں؟ ہر قبیلے کی آدمی جو مجاہد شہید ہوتے تھے، ان کی پوری خاندان صاحب ہوتے تھے، تو اپنے اپنے خیمے میں جا کے اپنی میت پہ وہی رس کرتے تھے، مرثیہ پڑھتے تھے۔ ادھر رسول خدا خود زخمی تھے، جب میتوں کو سامنے لایا گیا، خیمے میں لے لیا، تو حضرت حمزہ کی میت پہ کوئی نہیں تھا۔ غور سے سنیں مرثیے کی کیا اہمیت ہے اسلام میں۔ تو حضرت حضور نے فرمایا میرے چاچے پہ تو کوئی رونے والا نہیں، تو ایک قبیلے نے کہا ہم آ جائیں گے، تو حضرت نے کہا نہیں، مختلف قبیلوں سے لے لو، تو بین والے، بین کہنا ہے اس طرح چڑھا کے، یہ عورتوں کا کام ہے، تو کچھ قبیلوں کی عورتیں آ گئی۔ حضرت حمزہ کی میت 3 دن تک خیمے میں اور 3 دن تک مرثیہ خوانی ہوئی، اور آج تک تاریخ مدینے میں یہ بات نمایاں ہے کہ جب بھی مدینے کی کسی تشیع یا تسنن کی میت ہوتی ہے، وہاں اس قبیلے کی عورتوں کو اب تک بھی بلا کر مرثیہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ مرثیے کی اتنی قیمت ہے۔
پھر سب سے بڑی قیمت کہاں ہو گئی؟ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یا شہادت یا وفات، تاریخ کی ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے ابھی، کیونکہ کوئی کبھی مہربانی کر رہا ہوں اسٹوڈنٹ حضرات سے، ہم جیسے لالو پنجو لوگوں کو بھی کبھی شمولیت کیجیے مہربانی۔ تو سب سے پہلے جو مرثیہ کو باضابطہ قافیے کے ساتھ جو پڑھا، جیسے آپ نے اشارہ دیا حضرت فاطمہ، اس کے بعد مولا امیر نے نفسی علی ظفراتہا محبوست یا لیتہا خرجت مع الظفرات، میری جان، میری روح، میری جان رونے اور روح کی بیچ میں پیسا ہوا ہے، پیسا ہوا، نہ روح نکلتی ہے نہ یہ غم جاتی ہے مجھ سے۔ یا لیتہا، اے کاش، اے کاش، افسوس اے علی، افسوس اے علی، خرجت مع الظفرات، جو اس وقت میں آنسو بہا رہی ہوں فاطمہ کی مرقد پہ، علی کی روح نکل جاتی۔ باضابطہ ایک مقام مل گیا مرثیے کی۔ دیکھیے اب یہاں ایک غلط فہمی ہے ہم نے شعراء حضرات نے، وہ یہ مرثیے کو شعر نہیں کہتے، مرثیہ شعر ہے، مرثیہ شعر ہے۔ آپ مفاتی کا مطالعہ کیجئے جس میں ام البنین سلام اللہ علیہ نے اپنی 4 بیٹوں کی میت قبر کا نشانہ بقیع میں بنا کر وہاں اس نے رسا کیا ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہے قد شعر، یعنی فاطمہ، یہ فاطمہ نہیں، اس کا بھی نام فاطمہ ہے نا، ام البنین تو بعد میں ہوئی، ام البنین نے اپنی بچوں پہ یہ رسا کیا، اور شعر میں آتا ہے، شعر میں آتا ہے، چونکہ شعور انسانیت اس کو پیدا کرتا ہے، کبھی مرثیے کی شکل میں غم اندو لے کر، کبھی قصیدہ و مدح کو لے، صفت کو لے کر۔ لیکن جہاں تک میں نے عربی کلاس میں پڑھا، جیسے میرے استاد نے مجھے پڑھایا، مرثیے کی 3 پہلو ہے، ایک جیسے آپ نے گھومت چہرہ جسے ہم تمہید کہیں گے، اس میں خلاصہ جیسے آپ کشمیری زبان، کچھ کشمیری تو اب ممکن ہے میں علاوہ کر سکتا ہوں، آپ سے زیادہ مجھے معلومات ہے کیونکہ میرا ابھی تک وہی لینے دینا، اب تک ایک عزیز اب تک میں اسی خاندان میں ہوں، خاص کر برگم بابا خاندان میں ہوں۔ تو سمندر، آسمان، کشتی، پانی، پاگل، ہر چیز تو یہ مرثیہ ایک نا، اسلام میں باضابطہ اس کو مقام ملا حضرت فاطمہ الزہرا جیسے آپ نے لکھا اور مولا امیر سے، پھر اس کے بعد حضرت زینب اور ام کلثوم سے ملا، باضابطہ مقام ملا۔ اور آج کل جو مرثیے کا مقام ہے، یورپ میں بھی عربی مطالعہ کیا جاتا ہے، مرثیے کی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو میں امام شافعی علیہ الرحمہ کی بس اس بند سے میں زیادہ آپ کو، چونکہ میں چوری چھپے آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے آپ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، بھائی ایک بوڑھے کو لائے ٹائم ضائع کے۔ تزلزلت لآل محمد، تزلزلت الجبال لآل محمد، ارے انسان تمہارے رونے کی کیا بات ہے، ارے اہل بیت والے تم روتے، تمہارے رونے کی کیا قیمت ہے، تم اپنے رونے پہ ناز کرتے ہو، یہ رونا نہیں ہے، کیوں تم نے ابھی تک پڑھا اہل بیت کیا ہے، کیسے قتل ہوا ہے، اب تو بڑے بڑے پہاڑیں جو اپنی جگہ پہ تھر رہے ہیں، لرز رہے ہیں وہ پہاڑیں۔ فقادت، اگر کربلا کی پوری مصیبت کو کسی پہاڑ پہ پڑا جائے، فقادت سم الجبال، جتنے بھی بڑے بڑے ٹھوس پتھر جو کسی بھی مطلب اوزار سے نہیں ٹوٹ جاتے، حسین کی مصیبت میں پگھل رہے ہیں۔ یہ مرثیے کی اتنی مقام، یہ کس کا ہے؟ کچو صاحب کو پتا ہے یہ مرثیہ کس نے لکھا؟ ہاں عربی والے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا باضابطہ اسی پر۔ اور جب مدح میں آ گیا نا، مدح میں جب آ گیا امام شافعی علیہ الرحمہ، پہلے مدح میں پھر مرثیہ میں گئے، پھر لوگوں نے کہا یہاں رافضی، یہ تو رافضی ہے، ہمارے پاس بہت اچھے الفاظ ہیں جو اہل بیت کے ساتھ جاتے ہیں، اس کو رافضی کا نام دیتے ہیں۔ ہاں یہ پکا جناب، اور امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی کہا یہ رافضی ہے۔ امام شافعی نے یہ لکھا فقادت سم الجبال تذوب، بڑے بڑے ٹھوس پتھریں، پہاڑیں پانی ہو جاتے ہیں۔ تو تبھی تو محتشم علیہ الرحمہ نے کہا نا، کیا خاموش محتشم
ازین شعر خون چکان خاموش محتشم ازین شعر خون چکان مرغ هوا و ماهی دریا کباب و شور و السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خیالت کی لطافت، احساسات کی گہرائی اور الفاظ کی خوبصورتی نے اس محفل کو یادگار بنا دیا ہے. اب میں دعوت دے رہی ہوں ایک ایسی شخصیت کو جنہیں ادب بلتی میں نمایاں خدمت پر پدما شری جیسے باوقار اعزاز سے نوازا گیا. جناب آخو نصر علی بشارت صاحب، آپ مقام خطاب پر تشریف لائیے، اس اہم عنوان پر اظہار خیال کریں. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم کاچو صاحب، اقصادی متی طالبانہ طالبات ما چوکن لا یتی شبر عذابت پیما چوک دی ناچیز پلا دی موقع کا دیانو دعوت تاس. البتہ ربانی سروس مال دی قسمی موضوع چی کا دیانو مرسی کا ذر من ذرم الحکم مبس گوانا دیانو تقریباً 15 سال دونی مرسی کا متی ریڈیو کرگل پروگرام ٹرانسپرو پر تھون سے ممکن ان جات رائگون نمالا پروگرام تاپننا ماس دی موضوع پہ کدی پر بہتر بزر باگیانو پا ماس ماری موضوع کو لڑیا خرابن اللہ تکا ماس ماری کڑی کھائی تھون جو فامد کھمت چیسے دیانو نیتم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دہلی یتم اس جد سے تعلیم یا کسی طرح جد سے ڈگری یتم اس تحقیقات بسین گوانا یت سمجھل کہ دینیو پدما شری اوارد تھا بنا الے کی حکمت کوئی سی تلا سنت چک ڈگری دو تجرے شاید اتنی سی طرح پہلی جامعاتی سرفکات سے جوڑنے اس طرح دے سرفکات کو مت. البتہ مس ہماری عمری تقریباً 55 سال بلتی نوحہ مرسیہ قاصدی کا نس لس بسے دیا نس کیاسی گوانا مالا دیانوک خاندانی اثر دے اثر انگتنی سپا لس بسی کاچو صاحب محقق خوص دون لمس دی تحقیق یا مرسی کا ذربا دے بنا متی ربانی صاحب اخون سادس کسل بیوس مرسی منگوانا شاید دی موقع کدی سپرات آما بے محل میگو کنگاتی کارگیلے کا مرسیہ ان نوحی ان قاصدہ ان بحر طویل ان ماتی پیڑی با پیڑی چکچی کے گنا غطانا کھایت لا تھونت سک دو گوانا شاید دو نیا رد دل ویت سک بنا چکنا چکچ بدل ویت سک سوی جگہ کا یمہ چیز ویت سک گواننگی مرحوم بواشی غلام حسین کر کے چھو شاید یتالا جوان کنر تاقا میں رک دو ذربانی کی آبا قبا چگونے عربی تھوڑ چیزیں میں پا عام لباس چیئے نک دپین پا آغا سامل ریباری نک کاچو صاحب لا پورا معلومات البتہ ادب شوق یوت سک یوت پنے تقریباً 1977 آس پاس اس پر آئین متی کرگیل کاستور یوت کی نوحا مرسی قادان جنبی کوشش بس دادن دو قسمی رفیق سے مشورہ تنخنچی سوسائٹی سے میں چکی دی مال سے کسوں سے دیو کھوں مرگیات جو ہماری ماتت تو دیجو دیو یہاں دیکھا تھون نغات نیمبو کو ایک ذرخان سمیت سک
وانا ملسا آیات لکھوان دولے سون سے کوشش بسے برانسا دکھ سے دون جمع بسے 1977 یعنی پہلا قاصدی شبو شاعر کوشش بس دیتنا مرحوم بابا خطیل لگوانے فبیق سے تسوں 1200 روپیہ بھائی چندے کھنے سکو بابا دینو تار تاقا میں جو سویستی تلگوین چی بچک بین درے البتہ دیتنا کاچو محمد رخان منسٹر جو سکو خوش تلگوانا کچھ کلچر اکیڈمی دیتنا متی کدا محمد سنین جو سکو خوش تلتانس کچھ پینو کاتب تانسے دی لقپی کدون بی چک سے ٹھیک ٹھاک باسے پریس لاتا مانا پریس یعنی 3000 روپیہ نشوکوی کا لاگت ہونس بہت سے صرف 1200 روپیہ ملتا یوک ملتا خیر پریس لاتانس تان سے یا جاگہ پھرتوک لا 2 گھنٹہ کا ذریعہ دے چوک پہ گتھون من میچک تھوک بہت شیست فہمت بخوان دمیو تھونے بھائی کہ نتریز کی یہاں چاہوں اس کا ذریعہ تریانا بہت زیس نا دی کلا چوک پہ درے خوئی دی مرسی شوکوی سپرا سے ماتانس البتہ ملکی پہلے کام مجھے سے مجھس دمیو دے جا اللہ سنگے جا لیاں تھوک دمیو دے جا لکھوان تری دے جا لیاں مجھس ایک جا لے دمیو تھوک سے کھوز زیس نی پھلانے جگی کہیں برانسا نی نا کویت یہاں دے کہ شو دے خود دعوت تا منا بوا خوی سیتلہ گونزان لسوں گوانا خوی دے کا چلتو گونزان پزو سے نیوم مدی منا خوز صندوق چے تانزی چاہ سے صندوق چے دولے کلیک چے تانزی کلیک پہ خودسان سے یہاں برانسی ہیں دی کلیک پہ خیس زرے بہت نیال پہلے میں درنگل دوچ پہلے روشتو دے زر پا سمیت البتہ دی میسوی پر تاقا سمیت گوانے شاید کرامت یا موجزہ نچی دیکھنا دوچ چکے ائمہ چاہدو دا معصومین خدمت گوان بانا دیمی تایا بسے دیکھا تانس خیر تیتا نے ٹانگا دل بھی ٹانگے نوک صندوق پتانا سیون سے صفحہ کلو سران کھول بانا دے نوک برابر 2000 روپیہ صندوق میں سیو دے صندوق پر تنی شیطلی ہوت 200 روپیہ خوانو کلی شوپی صفحہ دا خرچ 3000 1000 خوشی تر 2000 ایمی کے نظر پہلا قاضی شبون 77 طالبان شایع بس وانا باوی دی اثر کنی کا وہاں دا چون چک شوگونس اما باوی کوشش ہے تو کی تعلیم چیزرے عالم چک یہ لائنے تا مزریں گا مگر شکر کرنا عالم چک مالدان تھا میں نپوسن پھوتو پاچی تھا وانا جو تقریباً 15-20 سال دلہ تائر بس بھی موضوع چین بیا نوک بات سکنتی کاتو صاحب نا ربانی صاحب اخون صاحب اس کسل نوس این نسیمان عدید بیشت کن پیتان تاپتون چوبت مرسی عربی اس کا دیا نوک دے کھاں پل ازر بگوی دے بیا نوک رگالکان چیز تو کھا کمال کن بیان بسے دیس تو لکا کھوکول نبوگاق من چوبت تاریخ نظم سے لفظ مرسی اخونی کسل نوس رسائی اندرے رسائی چنمو مسون ست رسا معنی این گالکان چیگی کموا کوئی لحمو سمت من بیان دا دون کوئی قسمی سرقی شیار گزر با مرسیا کل فیتوس کنی هم شما تکسکات کنی گذر بین سوف مرسیا سیف دومی که چوک پنو حضرت آدم فیقوز حضرت عادی شهادت که سوریانی اس کا گذر بین در مثال روایت کنی خلق دل جوکتو حسبہ شخصیت چگل سرنا دکسا مرسیہ در بھی ان پا اما یاد اس پین بلکینا اردوس کا دیا مرسیہ شہداء کربلاء تاریخ نستود خان شہادت واقعون بیان جارلہ مخصوص ہوں سے اردوس کا دیا مرسیہ کو شاہی میر زمین دی تحقص مرسی جز کن لا زستہ خیلی کا پوکل سے حصہ چو سے گوانا دینا اس چونچہ کے مختصر چنگل جہول بنا نمبر 1 چہرہ دی حصہ وین اصل موضوع پر تعلق مدبال کی دیا نوک بسی دنبنا شکل نیمی ساتنا دنیا یشتنمت دونا حمدنا ناکن باید بینی سکن سراپا نیسر سی جوز پو سراپا این دی حصہ وین جمع شاقی شخصیت پر ہوئے کا شاہنا دلزونا زستون بیان بینی سکن سمرسی پو رخصتین ده تمام شخصی حالت دون خوری عدید کنی شیدین رخصت لنی حالت کو بیان بینیش آمد
جیر سے حصہ آمد ان سجو آمد ان کوئی جان لشاق پی وقت شان نا شوکت نا سواری نا سو مزن گو چکی انسو راجہ دن سجو غیر سسا راجہ دن مرد میدان پس کھوری ذات سر کن نا کھوری کھوت پور تخہ گو چکی انسو تو گرسی جنگ ان سجو جنگ حسین شاعر پس دشمن نا کشل بی شجاعت نا طاقت کو بیان بی انسو اور دونے حصہ شہادت ان سجو شہادت ایتی حصہ وینو تھموے تھانا شاہ پی میرے سپاہ سالار کو شہید ہوئے بیان بے بین زمین سجو بین مرسی آخری حصہ انسو دیگه دی پوینو کھری عزیز مسلمون شہید بے کا سیان صفات کن بیان بے انسو مرسیہ عربی فارسی نہ اردوی کا بیان بے میمیو شعراء کن پیدا سوست عربی مرسی کا حرزدق پیٹھاپس حجاز نہ عراق کن لا وہ فریاد گجوس میر انیز نہ دبیر پیٹھاپس اہل ہندوستان لا اردوی مرسیہ زرے شان شہداء کربلا بیان دس یوسف کو کشمیریانو مرزا ابو القاسم حبہ خاتون نا یوسف بابا سخ شاعر کن دنس دیکھا بلتستانی حسین محب نا ذاکر سخ کمال مرسیہ گو شاعر کنس محشر باپا دس بلتیس کا دیکھا بوگاہ نا کھوکل پشن کن لا دونو کو سکھلو دیوانا یا بکلو یو سخیامی تا خمسا ضرب انسو اما اسلام چوک تھن پیوخلا خدا استودخان استودرون لا خدا پیلو یو چوکو امام پی استودخان صفات کن لا امام پیلو زرد با زکتو خلو پھسپا دانا سرننا دامن نساد نگمبو تا مولا مخصوص کلے کلے دی مالکا عربی نا فارسی لفظ کن حمل نعت مرسیہ نوحہ قصیدہ بحر طویل کن استعمال سوس ناس یادانا دونی جو خل بس رگل پی نامزونیاں مختلف سکتی کا مرسیوں زرے فارسی سکتی مرسی نموجی نیچک دینا ناس یادانا تھن چپی کوشش بیت دی مرسیہ نو خیماغا میخلانے دشمن ہیڈی بیس پی دبانا دے میس نگا دیکا زود منگمو ٹھوپسوں پی منظر کشی بین شاعری کسل بیوت زدن آتش آن خیماغہرا کی سوزانید دوش مہر و مہرا بطول دویونین شد در تلاتم نمودی دست پائے خویش تنگم گہے در خیمگاہ برون شد دل از آن غصہ اش دریائے خون شد اردو زبان عربیہ کوئی مرسی دونوں مصرنگس نسبایا سمپایا غپلوگت پا اما دوسرے اردویان مرسیہ مسدس سدوگت دے بنا کاچو سادی کسل نوز کہ مرسیہ 150 بن سخت اردویان زربی زدرے وانا میر انیس فیقس حضرت اون محمد تنوی شخص حالت کو بیان بین نسل سنسی وقفو دون جناب زنابی فیقس میگه ات مسکالت همه ترغیب من فی شوق و نقش و دیب زوی کا بیان بید اعدا کو میری دودھ کی تأثیر دکھانا اعدا کو میرے دودھ کی تأثیر دکھانا دادا کی طرح جوشر شمشیر دکھانا اجلال حسن شوکت شبیر دکھانا تن تن کے عداللہ کی تصویر دکھانا گوانا بلتیس کا دیار بیا گوی مرسیوں فارسی شکنتون پیمسو گوانا دونو شعراء کنس عموماً دونی بن نصفو فارسی کر بیتسو دے وانا دے ترجمہ کھن اردوی بلتی کا یونسو
وانا انیس بلتستان مقبون حسین علی خان محبی فقوس حضرت ام البنین فقوی کھری بوجو شہادتی کا سکہ سلبیوں والا دیبزوئے کا پھنگ بسے منظر کشی بن کھری بوئی شایان شان استقبالی کوئی اہمیت بیان بیامت بلکہ حسین ندرس ضربی الفاظ پہ شامل بسے شعر پہ اعلیٰ اہمیت پہ منچک سے کسل بیومت ما کمر گاما حسین ندرس لوگ سے تھن زنری کھوپا گرغیت پکا نفسو سے گالتی آن لبو دیو انتجو دی بنچک گوانا محبی فقوس حسن سبز قبائی میگه ات شهزاد قاسمی زیزی زیر برسیک بلا نظم دست دی بیانوک حضرت شاه قاسمی نسو سنچه باوا بات سنچه سمید لوخ پتھوں سے قربانی جذبہ نان سرفہ مہمان شاقوی زو منظر کشی بن کسل بیمت ستون سم چسمق نلورگو بفی چا کھورو کرگده ستون سم چسمق نلورگو بفی چا کھورو کرگده سترق پو اکوی کسکور بالیان سنستحمیان تده چوک پا نانگو نبر لکشله نا یوسه دانت گرون پی نانگو تونه نانگو ستور نی بخ زده سانچوکس آنگو لکان سوس استرال پو دیرینگ لبو سانچوکس آنگو لکان سوس استرال پو دیرینگ لبو بخمو کده نانگی آنگو با سنچه تا پشاده وانا دیبزوی کا بلتیس کا دی قادل کلام شعراء کنس کربلائی واقعی منظر کشی بسد مگر افسوس دی محنت بسد شوش پی کلام مستور گوینیوت وانا ngati samim kun la jahulin suishit la ngati purana shair kuni kalam ka tayotna don nachi sitla thon chukna mas don mahfuz bek pa وانا آخر پہ کا سید و شہداء پھاقوی شانیانوک چھما لگنا دے اجر نسواب پونگتانس مصیبت بنا دے شانچک یہ کہاں سے تکنے اجازت لیں من بخشش برنگ پشخنا گو چخنا حسین سم سے من تھپچی برنگ پشخنا گو چخنا حسین سم سے من تھپچی ادرتنا قرآن چک زریوت مجشک و ریبچی ادرتنا قرآن چک زریوت مجشک و ریبچی زہرائی رومالیان متک گوچما لکنا زهرای رومالیان متیک گوت چما لوخنا باب گوت بهش موسنا وزم بیاسنا موچخنا باب گوت بهش موسنا وزم بیاسنا موچخنا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اختتام سے پہلے مجھے ایک لفظ بولنا ہے. خواتین و حضرات بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگ کافی دیر سے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں اور یقیناً یہ صرف پروگرام نہیں ہے، جیسے کہ اخوان صفدر صاحب نے کہا کہ یہ عظیم عبادت ہے جو آج کی شام جو ہے ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہے. اور ایک لفظ یہاں میں ضرور، بلکہ ایک بات جو ہے، لفظ تو نہیں کہوں گی، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا اپنے دوستوں کے لیے، احباب کے لیے. آپ جب غزل کہتے ہیں یا سنتے ہیں تو غزل میں صرف داخلی جذبات کا اظہار ہوتا ہے، معشوقہ اور عاشق کی بات ہوتی ہے. مثنوی کا جب بیان آتا ہے تو وہاں شہزادوں شہزادیوں کی کہانیاں ہوتی ہیں. ربائی میں صرف جو ہے ایک ناصح ہوتا ہے جو نصیحت کرتا ہے. نظم میں خاص موضوع ہوتا ہے جس کے تمام اشعار گھومتے ہیں. مرثیہ وہ واحد صنف ہے جس کے اندر زندگی کے تمام رشتوں
تمام اخلاق کے بیانوں اور تمام باتوں کو سمونے کا جو ہے وہ اس کو صلاحیت موجود ہے۔ مرثیے کے علاوہ آپ کو کوئی شاعری اس پائے کی نہیں ملے گی جہاں باپ اور بیٹے کا جذبہ دکھایا جا رہا ہو، بہن بھائی کا جذبہ محبت کا جذبہ دکھایا جا رہا ہو، بھائی بھائی کے محبت کا جذبہ دکھایا جا رہا ہو۔ اس لیے ایک آخری بات ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے، اگر اچھی زبان سیکھنی ہے تو مرثیہ پڑھو، اچھے اخلاق سیکھنے ہیں تو مرثیہ پڑھو، اچھے اقدار سیکھنے ہیں تو مرثیہ پڑھو، اچھا انسان بننا ہے تو مرثیہ پڑھو۔ حسینی مجلس کا کوئی انعقاد ہو جاتا ہے تو میری بولتی بند ہو جاتی ہے، یہ میں حقیقت سے کہہ رہا ہوں۔ جب میں اس پہ کمپیوٹر پہ یہ جو مرثیے لکھتے تھے نا تو آنسو خود بخود نکلتے تھے۔ میں یہ کہنے کے لیے یہاں آیا ہوں کہ دلی میں ایک دفعہ ربانی صاحب نے ہم کو بلایا تھا، دلی اسٹوڈنٹ فیڈریشن نے، وہاں JNU میں کس میں تھا، جامعہ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو آج آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھ کے چاہتا تو ہوں لیکن ہوگا نہیں، چاہتا تو ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح دوبارہ ایک اسٹوڈنٹ بن جاتا اور دلی تک پہنچتا، لیکن اس وقت ہمارے زمانے میں دلی تک جا کے پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ ہمارے نمائندہ بن کے پورے ہندوستان میں پھیل کے آپ پڑھ رہے ہیں اور اپنے وطن کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے فنکشن کرتے رہیے، سارے کلچر پہ کر دیجیے، ناٹ اونلی ون دس۔ We should be able to understand our all cultural aspects جو ہم ہیں۔ آپ کو کوئی پوچھے گا تم کہاں سے ہے تو یا تو کرگل لداخ، دونوں بول دینا ہم کرگل لداخ سے ہیں، تو کرگل لداخ کے لوگوں کی کیا خصوصیات ہے، کیا تاریخ ہے، کیا میتھولوجی ہے، کیا ان کی کلچر ہے، یہ سب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کو مبارکباد، ایسے فنکشن جو آپ نے یہ کیا، یہ میں نے پہلے عرض کیا، میری بولتی بند ہو جاتی تھی، اس وقت میں نے یہ نہیں کہا، اسی لیے دوبارہ معذرت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ آپ سب کو مبارک، آپ پھلے پھولے، تھینک یو۔ محفل کے اختتام پر میں دعوت دیتی ہوں وائس پریزیڈنٹ آف آل کرگل لداخ اسٹوڈنٹ ایسوسیشن دلی مسٹر سجاد حسین کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آج کے اس محفل کے تمام شرکا مہمان گرامی کا شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سجاد حسین، وائس پریزیڈنٹ اقصد۔ سب سے پہلے میں پوری اقصد کی ٹیم کی طرف سے آج کے ہمارے اس پروگرام کے اسٹیمڈ اسپیکرز مسٹر کاجو اسفندیار خان، مسٹر اخن اصغر علی، مسٹر رضا امجد بڈگامی، مسٹر فیروز احمد ربانی اور مسٹر اخن صفدر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے ایک خوبصورت انداز میں آج کے اس ٹاپک پہ ویلیبل انسائٹس دیے۔ آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں کلچر اکیڈمی ہال والوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ ہال پرووائڈ کیا اور اپنا سپورٹ دیا، اور یہاں پر ہمارے اقصد کے فارمر ایلومنائی بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں آپ سبھی لوگوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ کا یہاں کا پریزنس دکھاتا ہے کہ اقصد ایک اسٹرانگ اور کنیکٹڈ کمیونٹی ہے۔ اور آخر میں ہمارے اقصد کے والنٹیئرس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اپنے ہارڈ ورک اور اپنے پورے ایفرٹ سے اس پورے پروگرام کو سکسیس بنایا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔